وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الكريم. رخ دل ہے یا اہل سما یہ بھی نہیں ہوتی، رخ دل ہے یا اہل سما یہ بھی نہیں ہوتی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس مجلس محبت میں جبکہ ہم اور آپ اپنے پالنہار حقیقی کی بارگاہ میں اس کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے حاضر ہوئے، آج کی اس مقدس بس میں قرآن مقدس پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت کریمہ نمبر 33 میں اللہ کا جو ارشاد ہے اسی کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور اسی کی روشنی میں ماحول کی مناسبت سے آنے والے دنوں کے اعتبار سے آپ کے سامنے چند باتیں گوشے گزار کرنی ہیں۔ تمہیدی طور پہ آنے والا فروری کی 14 تاریخ وہ تاریخ ہے جس کو نوجوان ویلنٹائن ڈے کے نام سے ناپاک طریقے سے منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہب اسلام حیا کا مذہب ہے، پردہ کا مذہب ہے، بے راہ روی سے نفرت کرتا ہے، بد چلنی اور آوارگی کو سخت ناپسند کرتا ہے، اور ویلنٹائن ڈے کا مقصد یہی ہے کہ بد چلنی اور آوارگی کو خوب ترویج اور اشاعت کی جائے۔ تو یہ 14 فروری کی تاریخ اسلام سے مکمل ٹکرا رہی ہے، یعنی جو مسلمان ہوگا وہ اس تاریخ میں کسی کو ناجائز طریقے سے تحفہ تحائف دے کر ان برے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے کہ جو برے ہیں وہ برے انداز میں مناتے ہیں، ہم تو کسی کو پھول پیش کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ گویا کہ اسی کے ساتھ ہے، گویا کہ اسی کے ساتھ ہے۔ ہمارے اسلاف نے تو یہ کہا ہے کہ کھچڑی ہم سنیچر کو چھوڑ کے جب چاہیں بنا لیں، لیکن اگر غیر مسلموں کو دیکھا دیکھی ملک دیہات سے ہوتا آیا کہ سنیچر کو کھچڑی بنے، تو چونکہ ان سے مشابہت ہو رہی ہے اس لیے ہمارے اسلاف نے سنیچر کے دن غیر مسلموں کے مشابہت کی وجہ سے کھچڑی بنانے سے منع فرمایا، جبکہ جائز کھانا کبھی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ہم غریبوں کے ہاں جو چاول پکتا ہے بھات کی صورت میں، اس میں سے جو ٹوٹے چاول جن کو بہار میں خودی کہتے ہیں وہ نکل آتے ہیں تو جمع کر کے کسی دن ہم بنا لیتے ہیں، بیکار نہیں کرتے، کام آ جاتا۔ اس میں بھی ہوا کہ تم کسی غیر سے مشابہت نہیں کر سکتے، سنیچر کو چھوڑ کے تم جب چاہو بنا لو، لیکن غیر سے مشابہت نہیں کر سکتے۔ جب اتنی باریک مشابہت شریعت کو پسند نہیں ہے تو کھلی مشابہت شریعت کو کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ تمہید آپ سمجھ چکے ہیں، تو محبت کے ساتھ قرآن مجید سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ،
کی روشنی میں کچھ عرض و معروض کرنے محبت کے ساتھ خوشی پڑھیں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کو کوئی بھٹکانے والے کوئی غیر نہیں ہوں گے. بھٹکانے والے دینی تعلیم کٹر مٹر جس کو کہتے ہیں ہلکی پھلکی ان کو آتی ہوتی، کسی بھی مسئلے کی نوعیت کو سمجھ نہیں ان کو، مگر وہ اپنے سے زیادہ ناسمجھوں کو گمراہ کریں. کیا کہیں گے وہ سنیے. وہ کہیں گے کہ اگر مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہے تو شرٹ ٹی شرٹ یہ دونوں انگریزوں کا لباس ہے. کس کا ہے؟ تو آج مسلمان پہن کے مولانا صاحب کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو منع کیوں نہیں ہے؟ اب آپ بھی گمراہ ہوا کہ نہیں؟ زور سے بولتے. گمراہی کے دہلیز پر تو پہنچ گیا نا جب آپ سنیں. اصل میں ٹپوریوں سے ذرا ڈر لگتا ہے. یہ تو خود گمراہ ہیں اور بہت سو کو گمراہ کرنے کا گر رکھتے ہیں، ان کا کام وہی ہے. تو اب ان تمام ٹپوریوں کی اعتراضات جتنے ہیں وہ ہم پہلے سے کلیکٹ کر کے رکھتے ہیں اور ہم جواب نشر کرتے ہیں. ٹپوریوں کا اعتراض، اس کا جواب سنیں. آج سے تقریباً 75 سال پہلے، کتنا؟ اس سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، پورا کیلکولیٹ میرے پاس ابھی حساب. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دور میں بریلی شریف سے یہ فتویٰ دیا جاتا تھا کہ شرٹ پہن کر نماز ممنوع ہے. کیا ہے؟ بھی تحریمی. پھر اس کی نوعیت بدلی، خاموشی برتی جانے ہے. آپ کیا سمجھیں گے؟ مسئلہ بدل گیا. جن ٹپوریوں کو سمجھ میں نہیں آتی، دعوتیوں کو، وہ سمجھتے ہیں کہ علماء نے مسئلے بدل دیے. نہیں، مشابہت بدل گئی. کوئی مشابہت. توجہ سے سنیے. ہر چیز کے ناجائز ہونے کے لیے ایک علت ہے. کیا ہے؟ علت کا مطلب سبب. زور سے کہیے. سبب. ناجائز ہونے کے لیے، جائز ہونے کے لیے کوئی سبب نہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس کی اصل کیا ہے؟ اس کا اصل ہے جائز ہونا. اس کا اصل دو چیز چھوڑ کر، عورت اور گوشت. زور سے کہیے. عورت کوئی ہو حرام ہے، گوشت کوئی ہو حرام ہے. جائز ہونے کی صورت بیوی بنا دی گئی حلال ہے. مسلمان نے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا، مذبوح کو، جائز حلال جانور کو حلال ہے. نہیں تو کیا ہوگا؟ کوئی سبب نہیں، لیکن اس کی بنیاد ہے حرام. دو چیز چھوڑ کر قاعدہ کلیہ ہم آپ کے سامنے رکھیں. گرامر اگر آپ کو یاد رہا تو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر علماء کو جو ہیں آپ کی نظر میں علماء، ان کو گرامر یاد نہیں ہے، اس لیے خود بھی دھوکہ کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. توجہ سے سنیے. کسی چیز کے لیے عورت اور گوشت کے علاوہ اس کا حلال ہونا اس کی بنیادی چیز ہے، بنیادی حق ہے. حرام ہونے کی وجہ، حرام ہونے کی، اور گوشت اور عورت کے حلال ہونے کی وجہ، جیسے نکاح اور حلال جانور پر اللہ کے نام سے ذبح، وجہ ہوگی نا. لیکن گوشت اور عورت کے علاوہ سب کی حیثیت کیا ہے؟ حلال ہونا. سب کی حیثیت. تو شرٹ بھی حلال تھا، جائز تھا. اس وقت مکروہ کیوں کہا گیا؟ چونکہ اس وقت مسلمان شرٹ کا استعمال کرتا ہی نہیں تھا، صرف انگریز کرتے تھے. زور سے کہیے. جب صرف انگریز کا لباس تھا، کس کا؟ صرف انگریز کا لباس تھا، تو کوئی مسلمان پہنتا تو اس کو کہیں شمار کیا جاتا. یہ بھائی اگر یہ برٹش کا نہیں ہے، برطانیہ کا نہیں ہے، تو
ان کے عقیدے کا ضرور ہوگا. تو اس کی وجہ تھی انگریزوں سے مشابہت. توجہ سے سنیں گے. دھیرے دھیرے یہ مشابہت کیا ہو گئی؟ کامن ہو گئی. کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ عام ہو گئی. اب انگریز کے علاوہ سبھی پہننے لگے، مسلمان کی کثرت سے پہننے لگا. اب یہ خاص انگریز کا لباس نہ رہا. بولیے اب یہ خاص، اب جب انگریز کا لباس نہ رہا مشابہت ٹوٹ گئی. کیا ہو گئی؟ علت ختم ہو گئی. اب اس کو کیا ہوا؟ اب اس کے بارے میں جو مکروہ کہا گیا تھا سختی ختم ہو گئی. بولیے سختی ختم. سختی اب کیا ہو گئی؟ رخصت. کیا ہو گئی؟ ہم آپ کو کہیں گے تو نہیں، مستحب ہے، بہتر ہے. کیا کہیں گے؟ رخصت. اگر آپ کے پاس مسلمانوں اس علاقے میں مسلمانوں کا جو لباس ہے، اگر یہ لباس نہیں ہے، آپ اس پر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی، مگر ہم کہیں گے کہ اسلامی اعتبار سے مسلمانوں جیسا ماحول اپناؤ اور مسلمانوں جیسا لباس پہنو، مگر اس کے باوجود شرٹ پہن کر نماز ہو جائے گی. شرٹ پہن کر نماز ہو جائے گی. تو اس سے پتہ چلا علت ٹوٹ گئی. کیا ٹوٹ گئی؟ علت کیا تھی؟ مشابہت. اب چونکہ کامن ہو گیا شرٹ، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سبھی پہنتے ہیں، تو جب یہ شارٹ شرٹ کامن ہو گئی تو علت ٹوٹ گئی. اور جب علت ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا؟ سب کے لیے رخصت پہن سکتے ہیں. لیکن پھر بھی تبلیغ کی جائے گی کہ اپنا چہرہ مہرا، اپنے لباس پوشاک سب میں اگر جمعہ ہے تو کم سے کم اسلام کا اظہار ضرور ہونا چاہیے. اب بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ ہوتی ہے علت. تو علت. دوسری مثال، سندور لگانا عورتوں کا پر شروع میں فتویٰ کیا جاتا تھا حرام. کیا؟ حرام. بعد میں چشم پوشی کی گئی. کیا کی گئی؟ علماء نے سختی کے ساتھ منع کرنا بند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا اصول ہے جس علاقے میں غیر مسلم ہی صرف سندور لگاتی ہیں اس علاقے میں مسلم عورتیں نہ لگائیں. مسلم عورتیں کیونکہ اگر لگاتی ہیں تو ان کی پہچان غیر مسلموں کے ساتھ ہوتی. علت ہے نا؟ اس علت کی وجہ سے ان کو لگانے سے منع کیا. لیکن جس علاقے میں مسلم عورتیں بھی کثرت سے لگاتی ہیں اس علاقے میں اگر کوئی مسلمان عورت ایک کاٹی ایک سلائی لگا لے تو اس پر سختی نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہندوؤں کا خاص ہونا اس محلے میں اب نہیں رہا. مسلم بھی لگاتی ہیں. اس کے لگانے کے باوجود بھی لوگ یہی کہیں گے کہ ہاں تو مسلمان بھی لگاتی ہے مسلم عورت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علت دیکھی جاتی ہے. اسی علت کی بنیاد پر بعض قومیں گمراہ ہوئی، بعض دعوت والے گمراہ ہوئے. انہوں نے کہا کہ ٹیلی ویژن پہلے حرام تھا. ٹیلی ویژن پہلے بعد میں اسی وجہ سے جائز قرار دے دیا گیا کہ اب یہ کثرت ہو گئی. اب یہ کیا ہو گئی؟ اب یہ علت غلط ہے. یہ علت ہو ہی نہیں سکتی. ایسا ہے کیا کہ ٹیلی ویژن پہلے غیر مسلم دیکھتے تھے، اب مسلم غیر مسلم سب دیکھتے ہیں. ایسا ہے کیا؟ ٹیلی ویژن کی حرمت تصویر سے ہے. کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ تصویر سے ہے. اس بکسا سے حرام حلال نہیں ہے. کس سے ہے؟ چاہے موبائل میں آئے چاہے بکسا کے اندر آئے، اس کی حرمت تصویر سے ہے. اور جب حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب جہنمیوں میں سے تصویر بنانے والے کو دی جائے گی. اب یہ قانون کبھی ٹوٹ سکتا ہے؟ زور سے یہ قانون کبھی ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. اس لیے تصویر چاہے ٹیلی ویژن میں آئے، تصویر چاہے موبائل میں آئے، ہر دور میں قیامت تک جب نبی نے حرام کہہ دیا تو حرام ہے. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ بھی تو تصویر کرواتے ہیں. اللہ کی پناہ ہم منع کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم بتا دیتے ہیں بھائی یہ حرام ہے. گورنمنٹ نے مانگا ہے تو چلو مجبوری ہے. پاسپورٹ والے نے مانگا ہے مجبوری ہے.
वोटर कार्ड के लिए मांगा गया, राशन कार्ड के लिए मांगा गया, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मांगा गया। क्या है? मजबूरी है। इन मजबूरियों को देख करके उलमा ने चश्मपोशी क्या की? आंख बंद कर दिया कि अगर इनको इजाजत न मिली तो बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार। जोर से कहिए, होंगे ना? तो अब कानून फिर हम शरीयत का कानून उठा के आपके सामने रखें। अल्लाह के नबी कानून के मुताबिक फुक़हा ने ये फैसला किया कि एक मुसलमान हुजूर की हदीस के मुताबिक 2 मुसीबत में गिरफ्तार होता है। कितनी? 2। तो जब सबसे कम मुसीबत उसको होता है, जो सबसे, मिसाल कारोबारी आप हैं, 1 लाख रुपया फंसा हुआ है, आपको यकीन है कि 10,000 रुपया और अगर हम लगा दें तो 1,000 रुपया, 1 लाख रुपया मेरा वापस आ सकता है। तो 1 लाख को बचाने के लिए 10,000 कुर्बान करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि 10,000 को बचाने के लिए 1 लाख के चक्कर में पड़े? जानबूझ करके तो कोई नहीं पड़े, अनजाने में फंसता गया वो अलग सी बात है। तो एक अक्लमंद आदमी बड़ी पूंजी को बचाने के लिए छोटी पूंजी कुर्बान करता है। एक मुसलमान बड़े गुनाह से बचने के लिए बदरजे मजबूरी छोटे गुनाह को बर्दाश्त कर लेता है। बदरजे उसमें जो अजीमत वाले, ये क्या है? रुखसत। क्या है? अजीमत वाले की शान देखिए। अजीमत वाले ऐसी जगह पर भी डट जाते हैं जैसे सरकारें मुफ्ती आजम भी। बगैर पासपोर्ट पर तस्वीर लगा के हज करिए गए, मैं नहीं लगाता, और फिर उनका कुछ नहीं हुआ। तो जो अजीमत वाले हैं, अल्लाह का जिनके ऊपर फजल है, वो इसलिए डट जाते हैं क्योंकि मेरी कौम को इतना पता हो कि हजरत ने नहीं लगाया, जरूर नाजायज है। और जब एक बड़े हजरत नाजायज को नाजायज कहेंगे तो सब छोटे हजरत भी वही कहेंगे ना। और जब पाकिस्तान के बड़े हजरत कहलाने वाले गुमराह हो गए तो उनके छोटे हजरत गुमराह होंगे कि नहीं होंगे? यही है गुमराह की वजह। बहरहाल कानून आपके सामने रखा था, हमको तो किसी की परवाह नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या कहेगा और क्या नहीं कहेगा। मैंने कानून आपके सामने रखा है। शर्त का जायज और नाजायज होना उसकी इल्लत है, लेकिन तस्वीर हर हाल में नाजायज है, ये अल्लाह के नबी की हदीस पाक है। इसी जमाने में इसको जायज, मजबूरी है जो हम लोग करवाते हैं। ये मजबूरी, जब आदमी मजबूर होकर कोई काम करता है तो मुझे यकीन रखता है कि अल्लाह हमको माफ कर दे, अल्लाह हमको माफ कर दे, जायज नहीं समझेंगे। तो अब शादी ब्याह में खुशी के मौके पर जो लोग तस्वीर बनवाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उन पर दबाव नहीं है, वो अपनी खुशी से बनाते हैं। इसका अंजाम वो खुद झेलेंगे, हमारा काम था बताना, हमने बता दिया। अब मोहब्बत के साथ खुशी पड़े अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वैलेंटाइन डे की जो तारीख मैंने पढ़ी है 1700 साल पहले से। कितना? अंग्रेजी साल का कौन सा चल रहा है? 20 मार्च 2000 है ना, 2000 साल। तो जब अंग्रेजी साल को शुरू हुए 300 साल हुए थे, उसके बाद ये इजाद हुआ। आज का नया नाम इटली, कल का पुराना नाम रूमा। क्या? रूमा से फिर क्या हुआ? रूम। और रूम उस वक्त बुत परस्ती में मुब्तला था। किसमें? बुत परस्ती में मुब्तला था। धीरे धीरे ईसाइयों के मुबल्लिगीन वहां गए और उन बुत परस्तों को दौलत का लालच और दिगर लालच दे करके ईसाई बनाया। तो पूरा रूम ईसाई बन गया। पूरा रूम जब ईसाई बन गया तो आप सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख देखें। जितनी भी इस्लामी जंगें सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़ी, तमाम जंगें रूमियों से लड़ी। अक्सर किससे लड़ी? रूमियों से। रूमी उस वक्त कौन थे? ईसाई। कन्वर्ट कहाँ से हुए थे? बुत परस्ती से कन्वर्ट हुए, बदले थे। बहरहाल तो ईसाइयों का जब दौर आया तो
یہ فتنہ شروع ہوا۔ اس نے کسی انگریز کی لڑکی سے شناسائی اختیار کر لی۔ جب اس کو معلوم ہوا، اس بڑے منصب والے سے، وہ اپنے دور کا بڑا پادری بھی تھا، تو اس نے اس نوجوان کو جیل میں ڈال کر اور اس کے بعد اور سختی کی۔ تو یہ لڑکی گلاب کا پھول لے کر کے گئی اور اس میں بھی پکڑی گئی، تو دونوں کو سزائے موت دے دی گئی، دونوں کو۔ اس کی ایک تاریخ تو یہ ہے، اور مختلف ادوار میں مختلف تاریخیں رہی۔ جب سزا دے دی گئی تو جتنے نوجوان دنیا کے عشق و معشوق کے مرض میں مبتلا تھے، ان کے لیے وہ کیا ہو گئے؟ دنوں کیا ہو گئے؟ اس موت کے دن کو وہ لوگ منانے لگے۔ عیسائیوں کے مذہب میں جب یہ دیکھا کہ ہمارے گھر میں یہ حادثہ ہوا اور یہ نوجوان جو ہے اس کو مذہبی اعتبار سے منا رہے ہیں، تو اس کے بعد عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری بیٹھے اور اس دن کو منانے سے منع کر سخت پابندی لگا دی۔ اس کے بعد آج سے تقریباً 200-250 سال پہلے پھر سے یہ مرض شروع ہو گیا، پھر سے یہ مرض شروع ہوا۔ یہ مرض جب شروع ہوا تو پھر سے دھیرے دھیرے اکا دکا کرتے کرتے آج اس کی پوزیشن جو میں نے کتاب میں پڑھی ہے، آج کی تازہ پوزیشن یہ ہے کہ یہ انگریزوں کی مذہبی تہوار میں شامل ہے۔ کس تہوار میں شامل ہے؟ مذہبی تہوار میں شامل ہے، جہاں پر انگریز یا برطانیہ یا فرانس یا روس کے لوگ رہتے، وہاں دیکھیے گا بڑا گہما گہمی بازار میں چہل پہل، سب دیکھیے گا رکڑ پر گلاب کے پھول آپ کو مل جائیں گے، پیلے رنگ کے مل جائیں گے، پیلے اور گلابی زیادہ، سفید کم۔ سفید امن کی دلیل ہے، پیلا اور گلابی محبت کی دلیل ہے، یہ سارے پھول مل جائیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب جب یہ غیر مسلموں کی دھارمک معاملے سے نسبت کر کے تو مسلمان کے لیے کیا ہو گیا؟ دونوں نسبت سے، چونکہ یہ ناجائز عاشقوں کی طرف نسبت کر کے رس ملی گئی، اس لیے حرام، چونکہ یہ ایک مذہب کا دھرمی مسئلہ ہے، اس لیے حرام۔ تو دونوں نسبت سے یہ کیا ہوا؟ اب ایسی صورت میں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس دن کی یاد میں ایسے عمل کرتے کسی نوجوان کو دیکھیں تو اس کے گارجین پر فرض ہے کہ اس کو بے حیائی سے بھی منع کرے اور اسلام کے خلاف کام کرنے سے بھی منع کرے۔ اب فرض ہو گیا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی آپ پر فرض۔ اس کے برے نتائج، اس کے برے نتائج ہیں، دیکھیے اس میں کب کیا تھا اور کیا ہو گیا، اس کی ایک قانونی آپ کو دلیل دیکھیں۔ مکہ شریف کے اندر کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اسلام سے پہلے، جب زور سے بولیے، اسلام سے پہلے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کر دیا۔ کیا نام تھا اس کا؟ مرد کا نام تھا اصاف اور عورت کا نام تھا نائلہ۔ کہاں اس کو ملے گا؟ یہ ثبوت کہاں پر ہے؟ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 کی تفسیر میں، پارہ نمبر رکوع نمبر 3 کی تفسیر آپ پڑھیں، اور تفسیر کہاں پر پڑھیں گے؟ بہت لمبی چوڑی کتاب کا حوالہ نہیں دیں گے، اعلیٰ حضرت کے کنز ایمان میں جو تفسیر نجمی ہے، آپ اس کا کنارہ دیکھیں، کنز ایمان کا کنارہ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3، اس میں نائلہ کا نام آیا۔ تو جب ان دونوں نے گناہ کر دیا تو اللہ کے عذاب سے کیا بن گئے؟ پتھر۔ زور سے بولیں، اللہ کے عذاب سے کیا بن گئے؟ اللہ کے پاک گھر میں جب گناہ کر دیا تو کیا بن گئے؟ اب آپ کہیں گے کہ اتنی بھیڑ میں کیسے گناہ کر گئے؟ میں آپ کو بتا دوں، اس وقت اتنی بھیڑ، زور سے بولیے، تو کیا بن گئے؟ پتھر بن گئے۔ جب پتھر بن گئے تو ان پتھروں کو اٹھا کر کے صفا اور مروہ پر رکھ دیا گیا۔ صفا اور مروہ، جو حاجی صاحب وہ جانتے ہیں صفا مروہ کیا ہے؟ مکہ شریف کے قریب کی وہ پہاڑیاں جن پر حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کی پیاس کی شدت کو دیکھ کر کے دوڑی تھی پانی کی تلاش میں۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ یہ ہے وہ صفا مروہ، پہاڑیاں ہیں دونوں، تو ان پہاڑیوں پر رکھ دیا گیا۔ توجہ سے سنیں گے، صحابہ اکرام نے دیکھا
کہ اس کو تو رکھا گیا تھا کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ اللہ کے پاک گھر میں جب ان دونوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تو بطور سزا پتھر بنا دیا گیا. یہ تو دنیا کی سزا، اب آخرت میں جو ملے تو اللہ جانتا ہے. اس کو عبرت کا نشان بنا دو کہ کوئی اللہ کے اس متبرک جگہ پر زنا تو دور کی بات نگاہوں کی زنا نہ کر سکے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور اندازہ دیکھیے، جب حجاج اکرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ حاجیوں سے پوچھئے، تمام عورتوں کا چہرہ کھلا ہوتا ہے. بولے تمام عورتوں کا چہرہ پر کپڑا ڈالنا اور اس کے رخسار سے کپڑا سٹ گیا تو دم دینا ہوگا. کیا دینا ہوگا؟ کیا دینا ہوگا؟ اتنا سخت قانون، کپڑا نہیں رکھ سکتے. تو جو باحجاب خاتون ہوتی ہیں وہاں پر ملتا ہے وہ کھجوروں کی پتیوں کا بنا ہوا، ایسے جیسے کہ کوئی عورت گھونگھٹ نکال لے، وہ کھجوروں کی پتیوں کا بنا ہوا ایسے، اس پر وہ جو ہے ایسے جب لٹکا رہے گا تو کسی کی نظر وہ ایسا چہرہ پر نہیں آنا چاہیے. اگر کپڑا ڈالیں گی تو چہرے پہ آ جائے، ایسے رہتا وہ ملتا وہاں. بہت سے لگاتی ہیں، بہت سے نہیں لگاتی. میرا چہرہ کا کھلا ہوا. اب یہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے امتحان. زور سے کہیے، مردوں کے لیے. اب تم اس پاک گھر میں آئے ہو، تم اللہ کے لیے آئے ہو یا لوگوں کے چہرہ دیکھنے کے لیے؟ یا خوبصورت چہرے، ہر چہرے آپ کو مل جائیں گے، لیکن تمہارا امتحان ہے کہ تم جب طواف کعبہ کے لیے آئے ہو تو تم اللہ کے گھر کی زیارت کرو، کسی کے چہرے پر نظر ڈالی تو 1,00,000 گناہ. کتنا؟ 1,00,000. یہاں کریں تو کتنا گناہ؟ 1 گناہ کریں تو 1. اب وہاں اگر گناہ کر لیا تو آپ نے دیکھا کتنی بڑی سزا. 1 گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر. 1,00,000 گناہ. اب اندازہ کیجئے کہ سخت امتحان ہے مردوں کے لیے. وہ اپنی نظر کو بچا کر کے ان گناہوں سے بچے گا. یہی حج ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے انتظام. بہرحال تو اس کو کر دیا گیا. اب صحابہ نے دیکھا کہ اب جا کر کے کچھ نامعقول لوگ، چومنے چاٹنے کا جذبہ تو شروع سے ہے لوگوں کو. پہلے بت کو چومتے تھے، اب پتھروں کو چومنے لگے. اس کے بعد نہیں سمجھ میں آیا تو جہاں گئے مزار کو چوما چاٹی کر دیا. بے شک صاحب مزار بت جیسے نہیں ہیں، ان کی عظمت ہے، لیکن ان کے ہاں بھی جا کے چومنے سے پرہیز کیا جائے کہ وہ چومنے کے لیے نہیں، وہ تمہارے لیے راہبر ہیں. ان کو دیکھو اور اللہ اس کے رسول کے قانون پر عمل کرے. چومنے کے لیے نہیں ہے. شجرہ ملتا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن افسوس کا مقام ہے شجرہ کو قبر میں لینے کے لیے تلاشا جاتا ہے. ابا کا شجرہ کہاں ہے قبر میں ڈالنا؟ ارے وہ پڑھنے کے لیے ملا ہے، قبر میں ڈالنے کے لیے نہیں. کوئی بھی ہم کو دکھا دے لکھا ہوا کہ یہ شجرہ دیا جاتا سرٹیفکیٹ تو قبر میں لے جانا، کہیں لکھا ملے گا آپ کو؟ یہ ٹھیک ہے کہ برکت کے لیے ہم ڈالتے ہیں، شاید نہیں ڈالتے ہیں، مگر اصل مقصد کیا ہے؟ پڑھنا. اصل مقصد کیا ہے؟ تو بزرگوں کی بارگاہ میں ادب سے 4 ہاتھ کی دوری پر کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھنا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا ہے نا، یہ ہے برکت. لیکن چومنا چاٹنا یہ نہیں. بہرحال چوم چاٹ شروع ہو گئے. چومنا چاٹنا صحابہ اکرام کو خراب لگا. یا رسول اللہ، اب ہم لوگ صفا مروہ کی سعی نہ کریں، کیونکہ وہاں بھی یہ برائی شروع ہو گئی ہے. اس ظالم کے مجسمے کے لوگ چومتے ہیں جا کر. اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا وہ سنیے. وہابیوں اور دیوبندیوں کو عقل نہ آئے گی تو سمجھ لیجیے جہنمی ہے. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ان مجسموں کی وجہ سے تم طواف سعی کرنا بند نہ کرو. سعی کرنا، صفا مروہ پر دوڑنا بند نہ کرو، بلکہ ان مجسمے کو پہاڑ کے پیچھے پھینک دو. کہاں پھینک دو؟ زور سے کہیے. پہاڑ کے پیچھے پھینک دو. اب عبرت ختم. اب تو لوگ جان گئے. باڑ کے پیچھے پھینک دو، لیکن صفا مروہ کی سعی بند نہ کرو. اس سے پتا چلا جس مزارات مقدسہ پر ناجائز کام ہو رہا ہے اس شرعی بند نہیں کیا جائے گا، ناجائز کام بند کیا جائے گا. جس مسجد میں خرافات ہو رہی ہے، عورتوں کا میلہ کھیلا، وہاں پر مسجد میں تالے نہیں لگائے جائیں گے. یہ غلط رسم کو دور کیا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن وہابیوں نے کیا کہا کہ وہ عرس ہی کو بند کرنا شروع کر دیا. یہ ان کی گٹی حجت اور بدعقلی کی دلیل ہے. اس لیے برائی کی دور کی جائے گی، نیکی کو دور نہیں کی جا سکتی ہے. اس لیے اللہ کے پیارے نبی نے برائی کی وجہ مجسمہ کو باڑ کے پیچھے گرا دیا اور سعی کو قیامت تک کے لیے حاجیوں پر واجب قرار دیا. ضروری ہے. کیا ہے؟
ضروری یہ قانون تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس لیے ہم ہر مسلمان پر ضروری ہے اپنے نوجوان بچے بچیوں پر نگاہ رکھیں۔ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ کہیں میرا بیٹا بیٹی یہ ویلنٹائن ڈے منانے کے چکر میں تو نہیں ہے، ساتھی سنگتیوں سہیلیوں کے ساتھ، آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور ایسی صورت میں اپنی بیویوں پر بھی ذرا توجہ رکھیں، کیونکہ لڑکیاں جو پھسلتی ہیں ماؤں کی کمزوری کی وجہ سے۔ غلط ہے کیا؟ لڑکیاں پھسلتی ہیں ماؤں کی کمزوری کی وجہ سے، اس لیے قرآن مجید نے ماؤں کو ذمہ دار بنایا ہے۔ باپ تو باہر میں رہ کر کام کرتا، ضروری ہے کہ ماں اس کی ہر معاملے کی نگہداشت کرے۔ اگر کہیں کسی چیز میں ماں کا کہیں نہ کہیں قصور ہے، کمی ہے، برا نہ مانے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کی اس خدمات کو قبول فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔